وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ رات کے پچھلے پہروں میں بخشش مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 18 سورہ زاریات۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ زاریات کا یہ وہ حصہ ہے بطور خاص آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 23 تک، جس میں جزا و سزا کے دلائل ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ آفاق و انفس کی نشانیاں بھی اس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور کچھ جزا اور سزا کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو اصل میں آیت نمبر 15 کے اندر ایک بات فرمائی تھی کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک جو متقی ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور بہترین چشموں کے اندر ہوں گے۔ آگے پھر ان کی کچھ خصوصیات بیان فرمائیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوں گے۔ تو جو کچھ ان کا رب ان کو دے گا اس کو لینے والے ہوں گے، اور وہ اس سے پہلے ہی محسنین نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ اور محسن کس طرح کی نیکیاں کرنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کافی تفصیل سے پہلے بات ہو چکی، اور بطور خاص اگر محسن کے حوالے سے مکمل بحث جو ہے وہ آیت نمبر 125 سورہ نساء کے تحت جو ہے وہ اس کی پوری گفتگو ہو چکی۔ اور پھر اس سے ماقبل کی آیت جو ہے، یعنی آج جو سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 پڑھی گئی، تو اس سے ماقبل کی آیت نمبر 17 کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ ما یہجعون کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ما زائدہ ہے، تو اس کا ما زائدہ کے ساتھ ترجمہ کریں تو یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ رات کا بہت تھوڑا حصہ آرام کرتے ہیں، باقی حصہ گویا ان کا عبادت میں گزرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر اس کو ما کو نافیہ پڑھ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رات کا بہت تھوڑا حصہ ہے جب وہ آرام نہیں کرتے، یعنی باقی حصہ وہ آرام کر کے گزارتے ہیں، تھوڑا حصہ ہے جب وہ آرام نہیں کرتے۔ اور یہ بھی اہل ایمان کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور کتنا حصہ وہ آرام نہیں کرتے، اس سے مفسرین نے یہ مطلب نکالا ہے، اور یہ بہت ساری احادیث سے بھی یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ رات کا کچھ حصہ بھی اگر جاگ لیا جائے اور باقی حصہ سو کے بھی گزار لیا جائے تو انشاءاللہ رات کے عبادت کا اجر مل جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا منع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اتنی رات کا حصہ بھی جاگ کے گزار لیا جائے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مصداق ہو جائے گا۔ یا پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے اس کو نصف شب کے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر بھی باجماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف رات کا اتنا حصہ بھی اگر جاگ لیا جائے، یعنی مغرب سے عشاء تک، اور باقی سو کے بھی گزار لیا جائے عشاء پڑھ کے اور پھر فجر پڑھ لی جائے، تو
اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے انعامات عطا ہو جائیں گے جس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 18 کے اندر ایک خصوصیت کے ساتھ اس عبادت کا، اس وقت کا ذکر کر دیا گیا جس وقت کے اندر اللہ کی بندگی کرنا اور اس سے مانگنا اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے سحری کا وقت۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ اسحار جو ہے سحر کی جمع ہے۔ سحر سین پر زبر ہے اور ہا پر بھی زبر۔ اگر سین پر زیر ہو، سحر ہو، تو سحر کا مطلب ہے جادو، اور اگر سین پر زبر ہے تو یہ سحر، اور ہا پر بھی زبر، تو اس کا مطلب ہے رات کا پچھلا پہر، یعنی فجر کی نماز سے فوراً پہلے جو رات کا حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ اور پھر رمضان کے حوالے سے ہم خوب جانتے ہیں کہ جس کو ہم سحری کہتے ہیں، سحری کھانا، اس وقت کیونکہ کھانا کھانا ہوتا ہے اس لیے ہمیں خوب معلوم ہے اہل ایمان کو کہ سحری کا وقت کون سا ہے، اور پھر اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سحری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں، اور یہ گویا فجر کی نماز سے فوراً قبل جو وقت ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ تو یا اس کو رات کا پچھلا پہر کہہ لیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت یہ اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں سحری کے وقت۔ اسحار اس کو جمع اس لیے بیان کیا کہ رات کے پچھلے پہروں میں، کیونکہ لوگ جن کو کہا جا رہا ہے متقین وہ جمع ہے، تو اس اعتبار سے بھی اسحار کہہ دیا، اور اس اعتبار سے بھی اسحار کہہ دیا کہ وہ کسی ایک دن اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے، بلکہ روزانہ جو راتیں ہوتی ہیں راتوں کے پچھلے پہروں میں وہ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، ایک معمول ہوتا ہے ان کا۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ سامنے رکھ لیجئے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ، اس کی ہم کیفیت تو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا یہ کیسا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس موقع کو سمجھ سکتے ہیں جس موقع کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پرومننٹ کر کے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ یا کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر۔ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہتا ہے، یعنی 3 حصوں میں اگر رات کو تقسیم کر لیا جائے تو جو آخری تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور پھر وہ نزول فرما کے کہتا کیا ہے، یقولو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ سبحان اللہ، من یدعونی، کوئی ہے جو میرے سے دعا مانگے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے سوال کرے، من یسألونی، جو مجھ سے سوال کرے، فأعطیہ، اور میں اس کو عطا کر دوں، جو کچھ بھی وہ مانگے میں اس کو عطا کر دوں۔ اور تیسری بات اللہ کریم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ہے من یستغفرنی، جو مجھ سے بخشش طلب کرے، فاغفر لہ، اور میں اس کو بخش دوں۔ گویا جو بھی اس وقت اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے، اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے، تو اس کو مغفرت مل جاتی ہے، اس کو سوال پورا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ یہ تیسرا پہر ہے رات کا، اور وہ تیسرا پہر جو ہے وہ بالکل وہی وقت ہے فجر سے ذرا پہلے کا وقت جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جو متقین ہیں اور اہل جنت ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر اور اعلیٰ مقامات عطا کرنے ہیں، ان لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پچھلی رات اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حصہ ہے، یا حصہ مقرر ہے کہہ دیجئے، حق، ان میں حق ہے،
للسائل والمحروم، ہر اس شخص کے لیے جو مانگنے والا ہے اور اس کے لیے بھی جو محروم ہے۔ محروم سے مراد محتاج بھی ہو سکتا ہے، اور محروم سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو کسی چیز سے محروم تو ہو لیکن وہ سوال نہ کرے، تو اس سے مراد وہ محروم جو سوال نہ کرے وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عام طور پہ اس کا پتہ نہیں چلتا، جس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ اس کو اس کے جو ظاہری حالات ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ سمجھ نہیں سکتے اس کو، یعنی امیر سمجھتے ہیں اس کی خودداری کی وجہ سے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور لوگوں سے وہ چمٹ کر مانگتے نہیں ہیں، اور جب وہ مانگتے نہیں ہیں، خوددار ہوتے ہیں اور اپنی خودداری کے اندر وہ رہتے ہیں تو ان کا عام طور پہ پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ محروم جو سوال نہ کرے اور وہ محروم جو سوال کرے، دونوں کا حصہ مقرر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اب اسی طرح سے محروم میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کسی طرح کی جو آفات ارضی یا آفات سماوی ہیں، کسی قسم کی آفت کی وجہ سے ان کے گھر تباہ ہو گئے یا ان کے معاملات خراب ہو گئے، ان کے کاروبار تباہ ہو گئے، تو وہ کسی بھی طرح سے وہ محروم ہو گئے کسی چیز سے، تو وہ لوگ بھی حقدار ہیں ان اموال کے جو مالدار اہل ایمان کے پاس ہیں۔ اچھا، یہ آیت جو ہے یہ بھی، اور سورہ معارج کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہاں تو حق معلوم فرما دیا، معلوم کا مطلب مقرر حصہ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، محروم کے لیے بھی اور مانگنے والے کے لیے بھی۔ یہاں مقرر نہیں فرمایا، یہاں فرمایا حق، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق، حق ہے ان کے اندر۔ تو یہ دونوں آیات جو ہیں، یہ والی سورہ ذاریات بھی اور جو سورہ معارج ہے وہ بھی، دونوں ہی مکی صورتیں ہیں اور مکی آیات۔ تو مکی جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یا زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ تو قائم ہوئی مدینہ کے اندر، اور مدینہ میں بھی آ کے بالکل کہہ لیجئے کہ نسبتاً بعد میں، یعنی نماز پہلے ہو گئی اور زکوٰۃ کافی دیر بعد، لیکن بہرحال یہ جو مکی دور میں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار اہل ایمان تھے ان کے مالوں میں حصہ جو ہے ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ حصہ دیا کریں، اور وہ حصہ کتنا ہے، وہ مقرر کتنا ہے، وہ خود مقرر کرنا ہے۔ وہ حصہ جو اللہ کریم نے مقرر کر دیا ہے، یعنی 2.5% بچت میں سے، یا پھر جو آمدنی ہے زمین کی آمدنی اس میں سے 10% جس کو عشر کہا جاتا ہے، یا پھر جب اگر ان کی بارانی زمین نہیں ہے، اس کو آپ کو پانی لگانے کے لیے بھی کچھ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو پھر وہ مزید آدھا ہو جاتا ہے، یعنی وہ 5% ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی 10واں حصہ کی بجائے 20واں حصہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ہو گیا مقرر، وہ تو شریعت نے مقرر کر دیا۔ یہ جو حصہ ہے وفی اموالہم حق، اس کے علاوہ بھی ان کے حق ہے، تو یہ مقرر حصہ، یا سورہ معارج میں کہہ دیا حق معلوم کہ حصہ مقرر ہے، یہ وہ مقرر ہے جو اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اور اپنی جو ہے وہ عقل کے مطابق اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق وہ مقرر کر سکتا ہے، اور اپنی جو دل کی اس کی فراخی ہے اس کے مطابق وہ مقرر کر سکتا ہے۔ تو جتنا بھی کسی نے مقرر کیا ہو، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص نے آواز سنی تھی بادلوں سے، کہ کوئی آواز تھی اور وہ بادلوں کو کہہ رہی تھی کہ فلاں شخص کے کھیتوں کو جا کے پانی دو، فلاں شخص کے کھیتوں کو جا کے پانی دو۔ بڑا حیران ہوا، یہ کوئی آواز ہے اور بادلوں کو کہا جا رہا ہے کہ بادلوں تم جاؤ اور جا کے فلاں شخص کے کھیتوں کو پانی دو۔ تو وہ بادل جو ہیں ایک طرف کو چل پڑے، تو وہ جس نے آواز سنی تھی وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو بہرحال وہاں جا کے ایک شخص دیکھا اور اس سے جا کے نام پوچھا
تو وہ وہی نام تھا جس نام سے آواز دی جا رہی تھی کہ فلاں کے کھیتوں کو پانی دو۔ تو بہرحال اس نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم کہ تمہارے لیے اور تمہارے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے اللہ کی طرف سے بندوبست ہو رہا ہے، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے یہ بتایا تھا کہ میں 3 حصے کرتا ہوں آمدنی کے، تو ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، اور باقی جو 2 حصے بچتے ہیں اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اسی پہ خرچ کرتا ہوں، یعنی باغ پہ، باغ کو دوبارہ جو ہے وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور اس کے ترقی کے لیے اسی کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اس طرح سے میں نے 3 حصے کیے ہوئے۔ تو یہ گویا اس نے خود سے مقرر کیا تھا، تو اس کی اللہ کے ہاں پسندیدگی کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل کو حکم ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں بتایا گیا باقاعدہ، اور اس لیے بتایا گیا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے حصے داری بنا لے تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ یعنی چونکہ مکی دور کی بات ہے، تو مکی دور میں سورہ انعام کے اندر مشرکین مکہ کے اندر بھی حصہ مقرر کرنے کا ایک رواج تھا، اور وہ اپنی کھیتیوں میں سے حصہ مقرر کرتے تھے، اور یہ یعنی سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ اپنے کھیتیوں میں سے مقرر کرتے تھے کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یعنی وہ اپنے جو اللہ کے شریک ٹھہرائے ہوئے تھے ان کا حصہ مقرر کرتے تھے، اور کچھ وہ اللہ کا حصہ مقرر کر دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے پھر وہ اسی طرح کے انہوں نے حصے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہوں گے کہ جیسے کچھ انہوں نے اپنے باطل معبودوں کے لیے کیے ہوئے تھے، اور کچھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہوتے تھے، اور کچھ حصہ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے وہ نکالتے ہوں گے۔ تو بہرحال اس میں پھر اصل میں تو وہاں ذکر اس اعتبار سے ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ تقسیم بھی بڑی باطل طریقے سے کرتے ہیں اور بری تقسیم کرتے ہیں، کہ جب کبھی کوئی معاملہ اس طرح سے ہوتا کہ مثلاً کھیت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کے نام کا، اور ایک مقرر کیا ہوا ہے باطل معبودوں کے نام کا، تو اگر پانی دیتے وقت اللہ کے حصے کا پانی جو ہے وہ اگر معبودوں کے حصے کو لگ جائے تو پھر تو وہ کہتے تھے کوئی بات نہیں، اللہ بے نیاز ہے، خیر ہے۔ اور اگر معبودوں کے حصے کا کوئی پانی تھوڑا بہت بھی وہ اللہ کے حصے والی زمین کو لگ جاتا تو وہ کہتے کہ یہ چونکہ پانی ان کا تھا لہٰذا اب یہ ساری کی ساری کھیتی جو ہے یہ باطل معبودوں کے نام پر دے دی جائے گی، وہ سارا اس میں ڈال دیتے۔ اسی طرح بعض اوقات فصل تقسیم کرتے وقت بھی، یعنی وہ الگ ڈھیر پڑا ہے، وہ الگ ڈھیر پڑا ہے، تو اس میں سے تھوڑا سا ادھر چلا جاتا، یعنی اللہ کے حصے میں سے معبودوں کے حصے میں چلا جاتا جو ان کے باطل معبود تھے، تو پھر وہ کچھ نہیں کرتے، تو کہتے خیر ہے اللہ کی طرف سے ادھر آ گیا تو آنے دو۔ اور ادھر سے اگر تھوڑا سا بھی ادھر چلا جاتا تو وہ سارا ہی باطل معبودوں کو دے دیتے کہ ان کا حصہ اس میں شامل ہو گیا ہے، لہٰذا اس کو واپس نکالنے کی بجائے سارے کا سارا دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت برے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے ہاں بھی قبل از اسلام بھی کچھ نہ کچھ ان کے ہاں حصہ مقرر کرنے کا رواج تھا، اور اسلام نے آ کے بھی یہ غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، اور جو نہیں مانگتے ان کے لیے اسلام نے بھی حصہ مقرر کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کے علاوہ اور عشر کے علاوہ۔ لہٰذا کوئی بھی جو کاروباری لوگ ہیں آج، خاص طور پر آج کے دور میں، وہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا نہ کیا کریں، اور وہ اسی طرح جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف عشر کے اوپر، ویسے تو لوگ عشر بھی نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو عشر بھی دینا چاہیے، اور عشر کے علاوہ صرف عشر کے اوپر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی حصہ نکالنا چاہیے اور غریبوں کو دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ جو محسنین ہیں اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا یہ محسنین ہیں، کانوا قبل ذلک محسنین، کہ یہ اس سے پہلے محسن تھے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو صرف واجبات پہ اکتفا نہیں کرتا، فرائض اور واجبات کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا، اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو اس طرح سے کوشش کرتا ہے تو اس کے مال کے اعتبار سے جب نیکی ہوتی ہے تو وہ صرف عشر کے اوپر اور زکوٰۃ کے اوپر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں
یقین کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، جب یہ صورت شروع ہوئی ہے تو نشانیوں کی ہی بات ہوئی، یعنی ہواؤں کی بات ہوئی کہ مختلف قسم کی ہواؤں کی قسم، پھر فرشتوں کی قسم آپ یوں کہہ لیجئے، اور پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بھی قسم اٹھائی، والسماء ذات الحبک، اللہ اکبر، اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ اور جزا و سزا کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ تو گویا وہ جو نشانیاں بتانے کا اور قسم اٹھانے کا، اور جس طرح کی ہواؤں میں نشانیاں ہیں اور آسمان میں نشانیاں ہیں، تو پھر اسی سلسلہ کلام کو جوڑنے کے لیے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ۔ جس طرح آسمان میں نشانیاں ہیں، اسی طرح زمین میں بھی یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں کس طرح کی نشانیاں ہیں؟ ایک تو نشانی وہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا مشرکین مکہ کا اور مشرکین عرب کا، کہ وہ آخرت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ اس پر بہت حیرانی کا اظہار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ یہ ان کے سوالات جو ہیں بار بار اللہ تعالیٰ قرآن میں دہراتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ تو ایک تو اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بارش پڑتی ہے اور بارش سے وہ کھلکھلا اٹھتی ہے، اور یہ جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسان کو بھی زندگی بخش سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ نشانی ہے جس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے اَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم دیکھتے ہو زمین جو ہے وہ مردہ ہوتی ہے، بنجر اور بے آباد ہو چکی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی بارش نازل کرتے ہیں، اهتزت وربت، تو یہ کھلکھلا اٹھتی ہے اور پھر پھوٹ پڑتی، نشو و نما ہوتی ہے اس کے اندر۔ ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندہ کیا ہے، مردہ زمین کو، لمحیی الموتیٰ، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو ایک تو یہ نشانی ہے کہ لوگوں کو یہ آسمان اور زمین کی نشانیاں خاص طور پر اس لیے بتائی جاتی ہیں، جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے وہ انسان کی تخلیق سے کہیں بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، کیا وہ یہ ننھے منھے انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کیسی بات کرتے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں۔ تو زمین و آسمان کی نشانیاں اس اعتبار سے، اور خاص طور پہ زمین کے اندر وہ نشانیاں کہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ مضبوط ہو جائے اور اس کے لیے نشانی سمجھ آ جائے، ایک تو نشانی یہ ہے۔ دوسرا، ہر چیز کی نشانی ہی زمین کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی نشانیاں، اور جس طرح سے آپ زمین کے اندر غور و فکر کرتے جائیں گے، جو آفاق و انفس کی نشانیاں ہم کہتے ہیں، آگے انفس کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی بھی، اللہ کی توحید کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کی بھی، اللہ کے افعال کی بھی، یعنی اسماء و صفات کی ہر چیز کی نشانیاں جو ہیں وہ کائنات کے اندر موجود ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک وہ نشانیاں ہیں جو اس قرآن میں ہیں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں، اور ان نشانیوں کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر کوئی تضاد نہیں۔ اللہ، اس کو بعض لوگوں نے اس طرح سے بھی کہا ہے کہ قرآن اللہ کا قول ہے، اللہ کا کلام ہے، اور کائنات اللہ کا عمل ہے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کے عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ نے جو نشانیاں اس میں بیان کی ہیں اور جو نشانیاں کائنات کی ہیں اور گرد پھیلی ہوئی زمین میں انسان دیکھتا ہے، ان سب میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ نشانیاں صرف اور صرف بعث بعد الموت کی نشانیاں نہیں ہیں،
بلکہ اللہ کی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے وجود کی، اللہ کی توحید کی اور اللہ کے اسماء و صفات کی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے آپ میں بھی نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین میں تو نشانیاں ہیں، تمہارے اپنے وجود کے اندر جو ہے اس بات کی نشانیاں موجود ہیں۔ بعث بعد الموت کی نشانیاں بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اپنی ذات کو تم دیکھنا شروع کر دو، اللہ اکبر، افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں؟ یعنی اپنی ذات کو دیکھو، اپنی پیدائش کو، اپنی تخلیق کو دیکھو، پھر زندگی گزارتے ہوئے دیکھو، اپنی احتیاجات کو دیکھو، اللہ اکبر۔ اور جیسے جیسے دیکھتے جاؤ گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت والا جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو زبردست دلیل دی ہے، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، جو زبردست دلائل دی ہے ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سارے رسول اس سے پہلے بھی آئے اور چلے گئے، تو جو بھیجا گیا ہوتا ہے اس کو واپس بھی بلایا جا سکتا ہے، وہ خود نہیں آتا۔ رسول جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بھیجا گیا، تو جو رسول ہوتا ہے بھیجا گیا، اس کو جس نے بھیجا ہوتا ہے وہ واپس بھی بلا لیتا ہے، لہذا قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور یہ الہ کیسے ہو سکتا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پھر وہاں پہ ایک دلیل یہ دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں سچی خاتون ہے، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ جس کی ماں ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو اللہ ہے وہ کسی نے نہ اس کو جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا، تو جس کو جنا گیا، جس کی ماں ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، بھائی اتنی بات کی، دونوں کھانا کھاتے تھے بس۔ اور اس کے اندر بھی دلائل کا ایک انبار ہے، دلائل کی ایک لمبی فہرست ہے جو صرف اتنی سی بات میں ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، گویا انسان اگر اپنی صرف اس بات کو دیکھ لے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، تو کتنی احتیاجات ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے ہوتی ہیں، اور کتنی احتیاجات ہیں اور کتنی ضرورتیں ہیں جو کھانا کھانے کے بعد ہوتی ہیں۔ تو جو کھانا کھانے والا انسان، اللہ اکبر، والد صاحب فرمایا کرتے تھے ٹکر دی برکی کھانا والا انسان، اللہ، یہ انسان جو ایک کھانا جو ٹکر کی برکی ہے، ذرا سی روٹی اگر اس کو نہ ملے، اللہ، اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو انسان اپنی ذات کی احتیاجات دیکھے، اپنی تخلیق دیکھے، میں کہاں سے پیدا ہوا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان اتنی بات ہی سوچ لے میری اصل کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ اللہ اکبر، اوقات کیا ہے کہ انسان اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا کہ میں چیز کیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک حقیر قطرہ آب ہے، اور پھر جو بن کیا گیا ہے وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا، دیکھنے والا، ایک اچھا بھلا جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بھی اس کو انسان کی تخلیق سے لے کر انسان کی موت تک، یہ جو ایک سلسلہ ہے، بلکہ موت سے بھی بعد اٹھائے جانے تک، اس کو اللہ کریم نے ایک ہی جگہ بیان کر کے ہم پڑھ آئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنے آپ کی طرف دیکھو کہ تم ہو کیا۔ اللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، فرمایا کہ یہ جو انسان کی اصل تخلیق ہے وہ مٹی کے خلاصے سے ہے، اور وہ مٹی کا خلاصہ کہاں سے آیا؟ یعنی اس کو آپ دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں، ایک تو وہ مٹی کا خلاصہ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی، پھر اس سے پوری جو ہے اس سے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، پھر دونوں کو ایک میاں بیوی بنا کے پھر اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں زمین میں پھیلا دیے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ایک تو وہ ہے مٹی کے خلاصے سے اللہ تعالیٰ نے، اس سے آگے چلا اللہ اکبر، اور ایک مٹی کا خلاصہ وہ بھی ہے کہ جو انسان جو رزق کھاتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے، وہ جو کہتے ہیں صلب پدر کے اندر، جو باپ کی جو صلب ہے اس کے اندر ایک خلاصے کے طور پر بنتا ہے، اور جس کے بعد آگے پھر نطفہ بنتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ وہ جو سلالہ تھا، وہ جو خلاصہ تھا مٹی کا، اس کو پھر ہم نے نطفہ بنا دیا۔ یہ پوری ترتیب بتائی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو نطفہ تھا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ جو نطفہ تھا اس کو ہم نے پھر ایک علقہ بنایا، اور ثم فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس کو وہ جو علقہ بنا وہ جمع ہوا خون بن گیا، پھر فرمایا کہ اس علقہ کو ہم نے آگے بڑھایا تو اس کو ہم نے ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے پھر اس کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا، اور پھر جو ہڈیاں بنائیں پھر ہم نے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی بابرکت ہے ذات جو بہترین پیدا کرنے والی، بہترین خالق، اس سے اچھا کوئی خالق ہوگا؟ اس نے یہ تخلیق، تو اس پر انسان وَفِي أَنفُسِكُمْ افلا تبصرون، ذرا غور تو کرو، دیکھتے نہیں ہو تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور پھر جب انسان کو اللہ نے بنا دیا، اس میں ہڈیاں چڑھا دی، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اللہ اکبر، تو پھر یہ جو چل رہی ہے سانس، انسان سمجھتا ہے بس میں ہی سب کچھ ہوں، یہ اس کی میں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بہت خوفناک بات، کیونکہ انسان کے قدم زمین پر ٹک رہے ہوتے ہیں، انسان کی سانس چل رہی ہوتی، اور انسان کے گلے سے آواز نکل رہی ہوتی، انسان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، سماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ جو مکہ لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ ہل رہے ہوتے ہیں، تو انسان سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اپنی اوقات بھی یاد رکھو اور اپنا انجام بھی یاد رکھو، کہاں سے تم پیدا ہوئے، کس طرح تم آئے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو؟ غور تو کرو، تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم اس کے بعد جو ہے لازماً مرنے والے ہو، لازماً موت آئے گی، اور پھر موت آ کے ختم نہیں ہونا، جس نے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ آگے سے آگے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو صرف اپنی ذات کے اندر انسان غور و فکر کر لے تو وہ ساری نشانیاں جس میں باس بعد الموت کی بات ہے وہ بھی، اور وہ ساری نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کی
وحدانیت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، وہ تو انسان کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ جو ہے وہ زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ادھر ادھر ارد گرد کائنات میں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان اپنی ذات میں دیکھ لے کہ انسان کی ذات میں ہی زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے کی مثال موجود ہے۔ اللہ، جو حقیر قطرہ آب جس سے انسان پیدا ہوا ہے وہ مردہ سے زندگی کی مثال ہے، اور پھر انسان جو ہے اسی سے وہ حقیر قطرہ آب نکلتا ہے اور وہ زندہ سے مردہ نکلنے کی مثال ہے۔ تو مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں، انسان کے اندر بھی ہے۔ افلا تبصرون، تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تو انسان جو ہے بصیرت و بصارت استعمال کرے اور اپنی ذات کی جو نشانیاں ان کو بھی دیکھے۔ اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اللہ اکبر، اور آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ بھی آسمانوں میں۔ آسمانوں میں تمہارا رزق بھی ہے اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ بھی سب کچھ آسمانوں سے۔ آسمانوں میں رزق ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آسمانوں سے بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اس کے رزق ملتا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتا ہے، یعنی بارش اترتی ہے تو بارش کے ساتھ بہت سارا رزق تمہیں ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ اس کا معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ رزق جو ہے ملتا تو زمین سے، رزق ملتا تو یہیں سے، لیکن اس کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، اور جو فیصلہ اللہ نے رزق کا کیا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اس سے نہ ایک ذرہ کم نہ ایک ذرہ زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ کوئی جان مر سکتی ہی نہیں جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور رزق اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور وہ اس کی مختلف کیفیات ہیں۔ ایک تو ہمیں بتانے کے لیے، ایک تو فرمایا کہ جب انسانوں کو پیدا کیا تھا، تب جب کائنات پیدا کی تو اس سے پہلے ہی ساری مقادیر، تقدیریں ساری لکھ دی تھیں، اور کس کا کتنا رزق ہے وہ لکھ دیا تھا۔ اور انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو چوتھے مہینے ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا رزق کھانا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس پر بہت سارے لوگوں نے اس کا یہ مطلب بھی سمجھا ہے اور غلط طور پر سمجھا ہے۔ یہ مطلب بھی سمجھا ہے کہ رزق تو لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ ہلائے بغیر بھی روزی تو مل ہی جانی ہے۔ آسمانوں میں رزق لکھا ہوا ہے، لہذا ہمیں تگ و دو کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اس پر جو یہ پہلو ہے، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں بھی امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہیں کہ فلاں شخص ایسا تھا، فلاں لوگوں کے باقاعدہ نام لکھے ہیں کہ اس یہ آیت پڑھنے کے بعد اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا اور بس اس نے کہا میں تو باقی زندگی یہیں گزار دوں گا اور مجھے اللہ تعالیٰ خود رزق دے گا، مجھے کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی، اور میں تو اللہ کی بندگی میں ساری زندگی گزار دوں۔ اور وہ وہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی بندگی کرتا رہا۔ پھر اس کا بھائی بھی آ گیا، وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا شروع ہو گیا، اور پھر ان کو ٹوکریاں ملی، کھجوروں کی ٹوکریاں آ جاتی تھی کہیں سے، اور وہ اس کو کھاتے رہتے تھے اور رزق بھی ملتا رہتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتے رہتے۔ اب بے بنیاد باتیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ رزق دینے پر قادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس نے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے حلال رزق کی کوشش کرو، اور انسان اگر حلال رزق کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ دینا تو رزق اسی نے، لیکن اس رزق کو حلال بنانے کے لیے انسان نے کوشش محنت کرنی ہے، اور جب یہ کوشش محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ملتا ہے، اور وہ جس طرح سے یہ کوشش کرتا ہے اس طرح کا رزق اس کو ملتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں کیا معلوم کہ کیا لکھا ہے، وہ تو اس کا علم ہے۔ تو جو اس کا علم ہے ہم اس کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں
تو ہو سکتا ہے اس نے یہ لکھا ہو کہ اگر یہ محنت کرے گا تو اس کو اتنا رزق ملے گا، نہیں محنت کرے گا تو اس کو اتنا ملے گا۔ اگر اس نے یہی لکھا ہو، ہمیں کیا پتا، اس میں آپشنز دیے ہوئے ہوں، تقدیر میں لکھا ہو کہ اگر یہ کرے گا، کیونکہ اس نے بتایا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دو راستے اس نے بتائے ہیں، چاہے یہ راستہ اختیار کرے چاہے یہ راستہ اختیار کرے۔ تو جو جس راستے پر چلتا ہے اس کا جو نتیجہ اس کو ملتا ہے، اللہ مثلا دیکھیں نا، رزق تو لکھ دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، یا ایک حدیث میں آتا ہے من سرہ، جس کو یہ بات پسند ہو کہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسا لہ فی اثرہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دی گئی ہے، رزق بھی بڑھ جائے حالانکہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ کسی کا دل یہ ہو، کسی کو پسند یہ ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داریوں کو جوڑا کرے۔ گویا جو رشتہ داریوں کو جوڑے گا اس کا رزق بھی کچھ آدھا ہو جائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے جو انسان عمل کرتا ہے اس کا عمل کا فرق پڑتا ہے۔ تو اس سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آسمان میں رزق ہے تو وہ تو لکھا ہوا ہے لہذا ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب اس کا مفہوم درست نہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ سب کچھ بھی آسمانوں میں ہے۔ کیا مطلب؟ جزا و سزا کا وعدہ، عذاب اور رحمت کا وعدہ، جو کچھ آتا ہے، جو بھی قانون ہے اللہ کا، سارے فیصلے تو اوپر سے آتے ہیں۔ کس کے اوپر کس کو عذاب کرنا ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دینی ہیں، کس کو دنیا کے اندر اللہ نے اچھا رکھنا ہے، کس کو برا رکھنا ہے، کس کو جو ہے وہ قیامت والے دن جو ہے وہ جہنم ملے گی، کس کو جنت ملے گی، سارے فیصلے آسمانوں سے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔